الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریپڈ ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. اس کو ہم شارٹ کٹ کیا کہتے تھے؟ ریٹ کہتے ہیں. تو اس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کا کیا مطلب ہے، اس کا پروسیس کس طرح، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. تو آتے ہیں ڈسکس کی طرف کہ ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے، ہم نے کیوں یوز کرنا ہے، اس کو ہم ریٹ کیوں کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہے ریپڈ. ریپڈ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئک کو کہتے ہیں. کہ آپ نے یہ میتھڈالوجی کیوں یوز کرنا ہے، ان کے اس نام سے ظاہر ہے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. کہ آپ نے ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا ہے لیکن آپ نے کوئک ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ میتھڈالوجی یوز کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے وہ ہر ڈیولپمنٹ یا ہر سافٹ ویئر ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کے آپ نے یہ یوز کرنا ہے. یہ ہم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پڑھیں گے کہ ہم نے یہ کیوں یوز کرنا ہے اور کہاں پر یوز کرنا ہے. تو ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ از اے کنڈینسڈ ڈیولپمنٹ پروسیس دیٹ پروڈیوس اے ہائی کوالٹی سسٹم ود لو انویسٹمنٹ کاسٹ. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ایسا کنڈینس میتھڈالوجی کے جس کے تھرو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریپڈلی ہم نے ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس جو کاسٹ ہوتے ہیں یا جو ٹائم وہ ہمارے پاس ریڈیوس ہو جائے. اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریپڈ کہتے ہیں. تو آپ کے پاس بس اگر ریکوائرمنٹ آپ کے ہم کہتے ہیں کہ ایک کسٹمر آ کے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے وہ یہ سسٹم جلد چاہیے، مطلب اس کو جلد ڈیولپ کرتے، اس کے لیے آپ نے ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی آپ نے یوز کرنا ہے. لیکن یہ بیسیکلی ہم اسمال ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لارج ڈیولپمنٹ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یوز کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے جو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے ریکوائرمنٹس کم ہو، مطلب اس کو ہم جلد ڈیولپ کر سکتے، اس کے لیے ہم نے ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کو ہم نے یوز کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اسکاٹ اسٹینر CEO اینڈ پریزیڈنٹ آف UM ٹیکنالوجی سیڈ in Forbes that this rate process allows our development quickly adjust to shifting requirements in a fast paced and constantly changing market. وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایسا میتھڈالوجی کے جس کے تھرو ہم ریپڈلی ہم ریکوائرمنٹس کو کیا کرتے ہیں؟ لاتے اور اس کے اوپر ہم چینجز کرتے، ڈیولپمنٹ پروسیس ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایسا میتھڈالوجی کے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں؟ جلد ایک پروسیس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہے؟ the ability to quickly adjust is what allows such a low investment cost. یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ آتا ہے سسٹم ڈیولپمنٹ کے اوپر تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جائے. ٹائم بھی ہمارے پاس کیا مطلب اس کے اوپر کم لگ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے؟ جو رسک سے ریلیٹڈ ہے یا جو کاسٹ سے ریلیٹڈ ہے یا جو ٹائم سے ریلیٹڈ ہے یا جو مینجمنٹ ٹیم سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمارے پاس ریڈیوس ہو جائے، کم ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ریپڈ ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کو ہم نے یوز کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں نیو مطلب جو نیکسٹ پورشن ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے the rapid application development method contains 4 phases. یہ ہمارے پاس بیسیکلی 4 phases پہ مشتمل ہے کہ اس میں آپ نے ان 4 phases پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹینیوسلی آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. جب آپ کے پاس یہ چیز اسٹرانگ ہو تو آپ کے پاس ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی ہمارے پاس ایزیلی امپلیمنٹ ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ایزیلی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. اس کو ہم شارٹ کٹ ریٹ کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پہلے آتے ہیں ریکوائرمنٹس پلاننگ کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹس کا جو پلاننگ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئکلی آپ نے ریپڈلی اس کو کیا کرنا ہے؟ ریکوائرمنٹس کو آپ نے گیدر کرنا ہے. اس کا پلاننگ آپ نے کوئکلی کرنا ہے. پھر یوزر ڈیزائن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یوزر انٹرفیس جس کو ہم کہتے ہیں جو یوزر کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، جو کسٹمرز کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جلد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈیزائن کرنا ہے. کوئکلی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے. 4 نمبر پہ ہمارے پاس ایک کنسٹرکشن، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ڈیولپمنٹ کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ. ہمارے پاس ایک الگ فیز جس میں ہم پروگرامنگ وغیرہ یہ چیزیں کرتے ہیں، ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو یہ سب چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کنسٹرکشن میں کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک کٹ اوور کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سسٹم کو کیا کرنا ہے؟ ریلیز کرنا ہے، ڈپلوائے کرنا ہے. یہ ہمارے پاس اسی فیز میں آتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ 4 جو فیزز ہو جس کو ہم کہتے ہیں ریکوائرمنٹس پلاننگ، یوزر ڈیزائن، کنسٹرکشن اینڈ کٹ اوور. یہ ہمارے پاس وہ 4 فیز ہے جو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریپڈلی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ میتھڈالوجی ہم اسی وجہ سے یوز کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس the user design and the construction phases repeat until the user confirms that the product meets all requirements. فرض کر لیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟
आपने सिस्टम को क्या करना है, इजीली डेवलप करना है या आपने क्विकली डेवलप करना है। तो इसमें हम बार बार चेंजेस करते और हम रैपिडली इसमें चेंजेस करते तो रिक्वायरमेंट्स में। तो हमने आपने क्या करना है, आपने फिर हमारे पास वो क्या आता है, यूजर डिजाइन में आपने चेंज करना है। यूजर डिजाइन के बाद आपने फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन जो आपने डेवलपमेंट प्रोसेस है वहां पर भी आपने सारा कुछ क्या करना है, चेंज करना है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, रैपिडली हम क्या कहते हैं, चेंज सिस्टम के अंदर हमारे पास चेंजेस आए तो हम ये मेथड हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये इसका प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि आपने किस तरह ये रेट आपने यूज करना है। तो सबसे पहले जिस तरह हमने वो पहले भी वो पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया कि आपके पास 4 फेजेस है, ये आपने क्या करना है, इसके लिए आपने फॉलो करना। आप इन 4 पेजेस पे आपने क्या करना है, फोकस करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स। जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, हमने वो क्या करना है, यूजर डिजाइन इसका तैयार करना है। जब हमारे पास यूजर डिजाइन है तो यूजर डिजाइन के बैक के लिए हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने करना है। अगर आपने इधर से चेंजेस करना है रिक्वायरमेंट तो फिर दोबारा यूजर डिजाइन के बाद कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास इस तरह चलता रहेगा, ये इस तरह। जब वो हमारे पास फाइनल स्टेप पे चले जाए तो हम फिर क्या करते हैं, इसको हम कट ओवर करते हैं। हमने इसको क्या करना है, रिलीज करना है। तो ये हमारे पास वो क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का वो प्रोसेस है कि आपके पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स का प्लानिंग आपने करना है, फिर आपने यूजर डिजाइन करना है। यूजर डिजाइन के बाद आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन इसका आपने डेवलपमेंट करना है। डेवलप के बाद हमारे पास क्या आते हैं, कट ओवर आते हैं। लेकिन कट ओवर से पहले अगर फर्स्ट करें सिस्टम में आपने दोबारा चेंजेस करना है, आपने रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करना तो आपने फिर रिक्वायरमेंट्स के बाद यूजर डिजाइन के बाद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आता है क्या आता है, कट ओवर आता है। तो ये इसका वो क्या है, एक प्रोसेस स्टेप है, इसको हम कह रहे हैं। और ये हमारे पास 4 इसके फेजेस है कि आपने इन 4 फेजेस के बेस पे आपने क्या करना है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को आपने यूज करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। ये हमारे पास वही रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है। रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग की वही बात है कि आपने क्या करना है, प्रोटोटाइप जिसको हम कहते हैं डिजाइन के बाद हमारे पास क्या आता है, यूजर डिजाइन में प्रोटोटाइप के बाद टेस्ट, रिफाइन, दोबारा हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बाद कट ओवर। अगर यहाँ पे आपने चेंजेस किया तो आपने यहाँ पे आपने सारा कुछ करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कट ओवर आता है। इसको हम कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, हमने इसको क्यों यूज करना है, किस वजह से हमने इसको यूज करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवांटेजेस कहते हैं। तो पहला हमारे पास है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर project with a well-defined business objective and a clearly defined user group, but which are not computationally complex. ये इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास इस तरह तो नहीं कि हर प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट्स हो हमारे पास वेल डिफाइंड है। जरूरी बात है कि इसमें हमारे पास कुछ मिसिंग है, कुछ आपने दोबारा रिमोडिफाई करना है, आपने इसमें एडिशन करना है। तो ये हमारे पास इसका एक, अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो हम इजीली ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं। इससे हमारे पास सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चला जाता है। इसका पहला एडवांटेज, अगर आपके पास वो सारी चीजें आपके पास वेल डिफाइन है तो फिर आप इसको इजीली कर, हमारे पास पे सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट सारी अवेलेबल है और वेल डिफाइंड है तो फिर आपने ये यूज करना है। फिर हमारे पास सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाता है। Rate is especially useful for small to medium projects that are time sensitive. इसका ये मतलब है कि आपने वो इस तरह नहीं कि लार्ज एप्लीकेशन के लिए यूज करना है। हमारे पास छोटे छोटे एप्लीकेशन जो होते हैं जिसके लिए हमने ये चीज यूज करना है, ये मेथोडोलॉजी हमने यूज करना, तो इसके लिए वो बहुत एप्लीकेबल है। ये इसका एक और एडवांटेज है। फिर हमारे पास है इसके जो डिसएडवांटेज है, इसको हम कहते हैं कॉन्स के लिए। इसमें हमारे पास पहला आता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट requires a stable team composition with highly skilled developers and users who are deeply knowledgeable about the applications area. इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये अगर आपने ये मेथोडोलॉजी यूज करना तो इसके लिए आपने हाईली स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास हाईली स्किल्स नहीं तो फिर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हमारे पास वो क्या होता है, स्किल वाला बंदा होने चाहिए, क्योंकि वो इजीली वो सब कुछ गैदर्स भी करे, मतलब वो इसका प्लानिंग भी करे, और हमारे पास जो सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए वो भी इनके पास, इनका नॉलेज मौजूद है इनके पास, तो वो फिर इजीली वो सब कुछ कर सकते। अगर इनके पास ये स्किल्स नहीं है तो फिर वो
یہ میتھڈالوجی یوز نہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس ریپڈ ہے تو آپ نے کوئکلی آپ نے سب کچھ کیا کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، ریکوائر گیدر کرنا ہے، اس کا ڈیزائن تیار کرنا ہے، پھر آپ نے کنسٹرکشن کرنا ہے، اور کنسٹرکشن کے بعد آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے، کٹ اوور کرنا ہے. تو کٹ اوور سے پہلے ہمارے پاس جو 3 فیزز ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے سکلز چاہیے. اگر آپ کے پاس سکل ہے تو پھر آپ یہ میتھڈالوجی یوز نہیں کر سکتے. تو اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج کہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے، ہائی سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسرا ہے ڈیپ نالج از ایسینشیل is a condensed development timeline that requires approval after each construction phase. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس سکلز نہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے پاس کوئکلی ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں چینجز کرنا ہے، کنسٹرکشن کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے، سب کچھ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں، ریپڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے، سکلز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے. پھر ہمارے پاس ہے آرگنائزیشن that don't meet these requirements are unlikely to benefit from RED. اگر ایک آرگنائزیشن ہے جو وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا جو سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس یہ سکلز نہیں ہے تو پھر یہ ان کے لیے وہ بینیفیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر اس کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ پھر اس کے مطلب کیا ایڈوانٹیج ہے، مطلب اس سے کچھ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ سکلز نہیں ہے اور پھر آپ یہ میتھڈالوجی یوز کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائم بھی کنزیوم کر رہے، کاسٹ بھی کنزیوم کر رہے اور سکلز بھی کنزیوم کر رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ میتھڈالوجی آپ نے وہاں پر یوز کرنا ہے جہاں پر آپ کے پاس سسٹم کی ریکوائرمنٹس کم ہو، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو اسمال اپلیکیشنز ہوتے ہیں ہم نے اس کے لیے چیز یوز کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ہائی سکلز اویلیبل ہے تو پھر آپ یہ میتھڈالوجی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی، جس میں ہم نے ریڈ کو ڈسکس کیا، پھر اس کا پروسیس ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے وہ ایڈوانٹیج اور لاسٹ میں ہم نے ڈس ایڈوانٹیج ڈسکس کی. تو یہ ہے ہمارے پاس ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. تھینک یو فار دا واچنگ.